اللہ نے پردے کا حکم دیا بڑا واضح الفاظ میں اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. بس یہ لفظ ہے، بس یہ تو اعجاز ہے قرآن کا. یہ تو قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے کہ چند لفظوں میں مکمل پردے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ان عورتوں کو کہو کہ یہ اپنی کوئی زینت ظاہر نہ ہونے دیں. زینتوں کو چھپانے کا نام پردہ ہے، اور زینت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو دیکھ کر یا سن کر حتیٰ کہ سونگھ کر کوئی غیر محرم جو ہے وہ اٹریکشن محسوس کرے. ہر کشش کو چھپانے کا نام پڑتا ہے، ہر زینت کو، خواہ وہ جسم کی زینت ہے، خواہ وہ آواز کی زینت ہے، خواہ وہ خوشبو کی زینت ہے، خواہ وہ زیور کی زینت ہے، خواہ وہ لباس کی زینت ہے. اچھا جی، لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سختی ہے تو یہ سختی تو قرآن کر رہا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. کوئی بندہ حالات سے متاثر ہو کر معاملے کو دائیں بائیں کرے تو کیوں بھائی؟ ہم نے حالات سے متاثر ہو کر قرآن سمجھنا اور قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کی حدوں کو دائیں بائیں کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کہ ان کو کہو کہ اپنی کوئی زینت ظاہر نہ ہونے دیں. غیر محرم سے ہر زینت چھپائیں اور واللہ محرم سے ستر چھپائیں. بس خواہ مخواہ ایک بات کو برباد کر دیا گیا ہے. کیا ہم نے اپنی حالت کر لی ہے؟ ہمارے بازار، ہماری مارکیٹیں، ہمارے ریسٹورنٹ، ہمارے ہوٹل کیا شکل ہماری پیش کر رہے ہیں، اور قرآن ہمیں کس شکل کی طرف دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے؟ ہاں البتہ وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور جب گھروں سے نکلو تو اوڑھنیاں اور چادریں لے کر نکلو. پتہ نہیں آپ کو کسی موقع پر میں نے یہ بات کی ہوگی کہ یہ جو الا ما ظاہر منہا ہے کہ بھائی جو زینت ظاہر ہو جائے خود بخود، جس کو عورت نہ چھپا سکے، اس کا معاملہ الگ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود پتہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ عورتیں سن لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے فقیہ ہیں، صحابہ میں ان کو فقیہ ہونے کا مقام حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا نا کہ جو زینت خود بخود ظاہر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چادر، جو برقع ایک عورت زینتوں کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر لیتی ہے، اس کو تو نہیں چھپا سکتی نا، اس کے اندر بھی زینت تو ہے. یہ ہے الا ما ظہر منہا. اسی لیے مجھے ایک 10 سال کی بچی نے کہا واللہ 10 سال کی بچی، یہ بچیاں ہم نے ان بچیوں کے ذہن خراب کیے ہیں، ورنہ فطرتی طور پر قدرتی طور پر نیچرل ان بچیوں کے اندر حیا اور پردہ موجود ہوتا ہے. مجھے 2 واقعات یاد ہیں. پتہ نہیں میں کہاں گیا تو ایک بچی 10 سال کی مجھے کہتی ہے انکل ان عورتوں کو یہ سمجھاؤ کہ جس برقعے کو یہ پردے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس برقعے پر سارا فیشن کا زور لگا دیتی ہیں، مہنگا کپڑا خریدتی ہیں، اس پر ستارے لگاتی ہیں، اس پر گوٹے لگاتی ہیں اور اس کو زینت بنا دیتی ہیں. ان کو سمجھاؤ یہ برقعے کو تو سادہ رکھا کریں. ایسا جی بچی مجھے کہتی ہے. اور میں نے یہ بات پتہ نہیں یہ وسطی ضلع میں نا، مجھے یاد ہے وسطی ضلع میں آج سے کوئی 2 سال پہلے پروگرام تھا، تو میں نے یہ بات کراچی کے پروگرام میں کی
تو پروگرام کے بعد ایک بندہ ہنستا ہنستا مجھے ملا، کہنے لگا عرفان صاحب عجیب پاگلوں والا دماغ ہے ہمارا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اس بچی نے مجھے ایک مسئلہ سمجھایا ہے آج۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میرے گھر کے سامنے ایک دکان ہے، اس پر موٹا کر کے لکھا ہوا ہے یہاں دیدہ زیب برقعے دستیاب ہے۔ بھئی برقعے کی دیدہ زیبی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا میں اسے روزانہ پڑھتا ہوں لیکن مجھے کوئی اس کو پڑھ کر محسوس نہیں ہوا، آج اس بچی کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ دیکھو یہ بورڈ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں دیدہ زیب برقعے دستیاب ہے، الا ما ظہر منہا۔ بھائی جو خود بخود زینت ظاہر ہو رہی ہے اس کو تو آپ سادہ رکھیں، اس کو تو موٹا رکھیں، اس کو تو دیدہ زیب نہ بنائیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، ابھی وہ آیت آ جائے گی، ہمارے آج کوئی 15 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، جس میں اللہ نے باقاعدہ چادر کی بات کی ہے۔ ان کو کہو کہ یہ اوڑھنیاں لے کر چادریں لے کر گھروں سے نکلا کریں۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک گنجائش دی گئی اور کہا گیا یہ سن لیں عورتیں، اور بس یہی گنجائش ہے، اس سے زیادہ گنجائش نہ مانگیں۔ ان کو کہا گیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ۔ عورتوں کو کہا گیا، شروع پھر یہاں سے کیا گیا کہ ان کو کہو کہ یہ کوئی زینت ظاہر نہ ہونے دیں، لیکن یہ جو محرم ہیں، یہ گھر کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ستر نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی زینت اور ستر میں فرق کریں۔ محرم کے سامنے زینت تو ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنے باپ اور بیٹے کے سامنے اپنے بازو، اپنی پنڈلیاں، اپنے سر کے بال کھول کر پھرتی ہے تو وہ ستر کو ظاہر کرتی ہے، اور ستر محرم کے سامنے بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ستر اور حجاب میں فرق کریں۔ ستر کو تو محرم سے بھی چھپانا ہے، اور حجاب ہر زینت کو غیر محرم سے چھپانے کا نام ہے۔ پھر آپ کہیں گے جڑے پروفیسر صاحب نے یہ ایڈے مولوی تو نہیں لیکن سختی بڑی پہ کر دیں، یہ تو کوئی ماڈرن ٹائپ بظاہر تے لگتے سن۔ ظاہر ہے جو سانو کوئی بندہ ویکھے دا تے آکھے دا تے ماڈرن نے، یہ تو یونیورسٹی چ پڑھے ہیں، یہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں اسی لیے زیادہ جرت کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، اور قرآن کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان عورتوں کو کہو کہ یہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، البتہ زینت ظاہر کر لیں یا ہو جائے تو ٹھیک ہے محرم کے سامنے، لیکن محرم کے سامنے ستر نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ وہ محرم کون ہیں؟ ان عورتوں کو کہو کہ یہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنے شوہر کے سامنے، البتہ شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، بیٹے کے سامنے، ان بیٹوں کے سامنے جو کسی دوسری بیوی سے ہیں خاوند کے، ان بیٹوں کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے، بس۔ باقی رشتہ داروں کے معاملے میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ جو قریبی کزن ہوتے ہیں، یہ جو ہر وقت آتے جاتے ہیں، یہ جو خالہ کا بیٹا ہے، یہ جو چچا کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کوئی رعایت ہے؟ جائیں جہاں سے رعایت ملتی ہے آپ کو لے لیں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ جس بچی اور بچے کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے ان کے بارے میں زیادہ احتیاط کریں اس زمانے اور اس ماحول میں۔
اگر ان کو الگ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جانے کی اجازت دی گئی، تنہائی میں ان کو الگ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کی اجازت دی گئی، ان کو الگ بیٹھ کر گپے مارنے اور لوڈو کھیلنے کی اور کیرم بورڈ کھیلنے کی اجازت دی گئی، تو گھر تباہ ہو جائے گا اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. گھر تباہ ہو جائے گا اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے.